خوش آمدید۔ آج کے اس دلچسپ وضاحتی پروگرام میں ہم خانہ کعبہ کی ایک شاندار تاریخی داستان اور پیغمبر اسلام کے نسبی سلسلے کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم ان تمام واقعات کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھیں گے، ٹھیک ویسے ہی جیسے وہ ہمارے فراہم کردہ ماخذ میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے سیدھا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس سفر کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ پہلا، صحرا میں بنیادیں۔ دوسرا، آب زمزم کا معجزہ۔ تیسرا، قربانی کا امتحان۔ چوتھا، کھوئے ہوئے کنویں کی تلاش۔ اور پانچواں، ایک معجزاتی نیا دور۔ ایک بنجر وادی کی بنیادوں سے لے کر ساسانی سلطنت کے زوال تک یہ ایک بہت طویل اور حیرت انگیز ٹائم لائن ہے۔ حصہ 1، صحرا میں بنیادیں، پہلے معمار۔ ذرا تصور کریں، قدیم مکہ کی وادی کی حالت انتہائی سخت اور کٹھن تھی۔ یہ چاروں طرف سے سیاہ، خشک پہاڑوں میں گھری ایک پیالے نما وادی تھی، جہاں پانی اور سائے کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ عام حالات میں یہاں زندگی گزارنا بظاہر ناممکن تھا۔ اور یہ تاریخ صدیوں پر نہیں، ہزاروں سال پر محیط ہے۔ ماخذ کے مطابق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک نامعلوم دور میں ان بنیادوں کو رکھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم طوفان نے اس پوری عمارت کو بہا دیا اور صرف ایک ٹیلہ باقی رہ گیا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آخری نبی کی آمد سے ٹھیک 2000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل انہی قدیم بنیادوں پر دوبارہ دیواریں کھڑی کیں، تعمیر اور پھر سے تعمیر کا ایک حیران انگیز چکر۔ حصہ 2، آب زمزم کا معجزہ، بنجر وادی میں بقا۔ یہ حصہ ہمیں حضرت ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل کی اس کٹھن آزمائش کی طرف لے جاتا ہے جب انہیں اس شدید گرم اور ویران وادی میں بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ شدت پیاس اور بے بسی۔ حضرت ہاجرہ پانی کی بےتابانہ تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑیں، اور پھر روایت ہمیں بتاتی ہے کہ معجزاتی طور پر ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید ارضیاتی تحقیقات کے مطابق بھی اس چشمے کا کوئی زیر زمین ارضیاتی سورس نہیں ملتا۔ خیر، اسی پانی کی کشش تھی جس نے بالآخر جرہم نامی قبیلے کو یہاں آ کر آباد ہونے پر مجبور کیا۔ حصہ 3، قربانی کا امتحان، ایک غیر متزلزل عزم۔ اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جب 96 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے چہیتے بیٹے کے حوالے سے ایک انتہائی تکلیف دہ امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے ایک انتہائی گہرا سوال پوچھا، اس قربانی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ماخذ یہاں ایک بہت اہم نقطہ واضح کرتا ہے۔ یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا گیا تھا کہ بیٹے کو بچنے کا کوئی راستہ دیا جائے، بلکہ یہ محض ان کے ارادے اور رضامندی کو جانچنے کے لیے تھا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کا جواب بالکل غیر متزلزل، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیانیہ کے مطابق اس مثالی صبر اور اطاعت کے بعد بالکل آخری لمحے میں آسمان سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا، جس نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لے لی۔ ایک ناقابل یقین کلائمیکس۔ اب وقت تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ صدیوں بعد وہی جرہم قبیلہ جو وہاں آباد ہوا تھا، رفتہ رفتہ بدعنوانی کا شکار ہو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ایک نیا سردار آیا جس نے شام کے سفر سے واپسی پر باقاعدہ بت پرستی متعارف کروائی۔ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب کر دیے گئے اور یوں خطے میں تاریخ کے ایک انتہائی تاریک دور کا آغاز ہوا۔ حصہ 4، کھوئے ہوئے کنویں کی تلاش، عظیم نسب کا تسلسل۔ یہاں سے تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے اور پیغمبر اسلام کے دادا کی جانب سے زمزم کی دوبارہ تلاش کا سنسنی خیز مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ 800۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، یہ کوئی عام ہنسا نہیں ہے، یہ ان حیران کن 800 سالوں کی نشاندہی کرتا ہے جب مقدس زمزم کا کنواں مکمل طور پر زمین کے نیچے دفن رہا۔ شکست خوردہ جرہم قبیلے نے جاتے ہوئے کعبہ کے سارے قیمتی خزانے اس کنویں میں ڈالے اور اسے مٹی سے برابر کر دیا۔ وہ کنواں لفظی طور پر تاریخ سے غائب ہو گیا تھا۔ قریش کے نسب کا سفر کئی ادوار سے گزرا۔ پہلے ہاشم، جنہوں نے حاجیوں کے لیے بہترین ضیافت کا انتظام کیا، پھر ان کے پوتے عبد المطلب، جنہیں بچپن میں شیبہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے قریش کی قیادت واپس حاصل کی اور وہ اس نئے دور کی مرکزی شخصیت بن گئے، اور پھر ان کے یہاں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ عبد المطلب کو زمزم تک پہنچانے کے لیے خوابوں کا ایک پراسرار سلسلہ شروع ہوا۔ پہلی 2 راتوں میں انہیں محض پاک پانی کھودنے کا اشارہ ملا،
بات کچھ مبہم تھی۔ پھر تیسری رات واضح ہدایت ملی کہ وہاں کھدائی کریں جہاں ایک کوا آ کر چونچ مارے۔ قبیلے والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور بالآخر چوتھے دن انہوں نے وہ کھویا ہوا عظیم کنواں دوبارہ دریافت کر ہی لیا۔ 100۔ اب یہ عدد کیوں اہم ہے؟ دراصل عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوئے تو وہ ایک کو قربان کریں گے۔ قرآن نکلا ان کے سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ کے نام، اور یہ 100 ان 100 اونٹوں کی نمائندگی کرتا ہے جو بطور فدیہ قربان کیے گئے تاکہ عبداللہ کی جان بچائی جا سکے۔ حیرت انگیز طور پر یہ واقعہ برسوں پہلے کی حضرت اسماعیل کی قربانی سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے نا؟ حصہ 5، ایک معجزاتی نیا دور اور سلطنتوں کا زوال۔ اب ہم اس بیانیے کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں حضرت عبداللہ کے ہاں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوتی ہے اور عالمی سطح پر حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ ولادت کے وقت صرف وہ کمرہ ہی روشنی اور خوشبو سے نہیں بھرا، بلکہ ایک بہت بڑی اور علامتی تبدیلی واقع ہوئی۔ دنیا بھر میں موجود مادی بت اسی لمحے اوندھے منہ زمین پر گر پڑے۔ یہاں ایک دنگ کر دینے والا تقابل دیکھنے کو ملتا ہے۔ ساسانی سلطنت کا وہ مقدس آتش کدہ جو پورے 1000 سال سے بغیر بجھے جل رہا تھا، وہ اچانک بجھ گیا، اور دوسری طرف عراق کی بالکل بنجر وادی سماوا اچانک پانی سے بھر گئی۔ ماخذ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح اس ایک پیدائش نے اس وقت کی سپر پاور کے فطری اور مذہبی دونوں نظاموں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسریٰ کے عالیشان محل کے 14 بڑے مینار گر گئے۔ بحیرہ ساوا پراسرار طور پر خشک ہو گیا۔ اور اگر ہم سیاسی زلزلے کی بات کریں تو 400 سال پرانی ساسانی سلطنت کے 9 بادشاہ محض 4 سال کے قلیل عرصے میں مارے گئے یا تبدیل ہو گئے۔ ماخذ واضح طور پر اس پیدائش کو ایک عظیم سلطنت کے اس تیزی سے زوال اور پیشین گوئیوں کی تکمیل سے جوڑتا ہے۔ ہزاروں سال پر محیط یہ داستان، جو ایک بالکل بنجر وادی سے شروع ہو کر عالمی سلطنتوں کے حیران کن زوال تک پہنچتی ہے، ایک انتہائی غور طلب سوال چھوڑ کر جاتی ہے۔ یہ داستان آج بھی جدید انسانی عقائد کو کس طرح شکل دے رہی ہے؟ اس وسیع تاریخی سفر اور اس میں موجود ان واقعات پر غور کرنا واقعی ایک دلچسپ اور فکر انگیز تجربہ ہے۔ یہیں پر ہمارا آج کا جائزہ ختم ہوتا ہے۔